پرانا گھر ہے، کافی دنوں سے آباد نہیں ہے، تو بھائی یہ تو بہت خالی گھر ہے، یہاں تو دوسری مخلوق مطلب یہی جنات یہ آباد ہو گئے ہوں گے اور ان کا بسیرا ہوگا، تو یہ گھر کرائے پہ نہیں لینا یا یہ گھر مت خریدنا. اس طرح کے بھوت بنگلے بہت بہت مشہور ہیں کراچی میں، ہمارے اس شہر میں. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ. کیا یہ کانسیپٹ ہے کہ مطلب ان کی موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ بڑا ایک ویسا سوال ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر جی روح کو موت آنی ہے. تو ان کی عمریں تو بے شک طویل ہوتی ہیں، 1,500-2,000 سال کے، 400-500 سال کے بچے ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن یہ کہ یہ مرتے ہیں. اب یہ بات کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ بہت ہی اس کا سوال کا جواب جو ہے بڑا مشکل جواب ہے یہ. لیکن آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ بات بھی. لیکن یہ کہ بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے ہمارے کراچی میں گلشن اقبال میں حسن المدارس مفتی زرولی صاحب کے پاس ایک بار رات کو کچھ لوگ آئے، 1-1:30 بجے رات کو، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جنازہ پڑھانا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں. جب وہ جنازہ پڑھانے پہنچے تو یہ بڑا لمبا جنازہ رکھا ہوا ہے، مطلب سائز میں بڑا، سائز میں بہت بڑا. تو کہنے میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہیں، لیکن بہرحال جنازہ تو پڑھانا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ پڑھا تھی. اب جب وہ لے کے گئے ہیں جنازے کو، تو جس طریقے سے ہم لوگ کاندھے پر لے کے جاتے ہیں، وہ کاندھے پر لے کے نہیں گئے، بلکہ اس کو اچھال کے ایک دوسرے پہ اچھال کے لے کے جا رہے تھے. اچھا، جیسے کوئی فٹ بال کو مارتا ہے اس طریقے سے. یہ مفتی زرولی صاحب کا بیان ہے، جو بہت ہی ایک ثقہ عالم دین ہے. اچھا، مطلب یہ تو بہت ہی، مطلب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ عجیب سی بات لگی. لیکن اچھا ایک سوال اور ہے. چلیں یہ تو موت سے ریلیٹڈ آپ نے کافی اچھا ایک واقعہ بھی بتا دیا، جو کہ مطلب ایک اوتھینٹک بات ہے کہ کسی نے، ایک مفتی ہیں انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ مرتے ہیں، ان کی موت کا کانسیپٹ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے عزیز صاحب کہ کیا یہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر تو جنات کا سایہ ہے، اور یہ تو جب کبھی کبھی بہت بھاری آواز میں بات کر رہی ہے، مردوں کی آواز میں بول رہی ہے، تو یہ جنات بول رہے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جی، لیکن جس پیمانے پر ہمارے ہاں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے. یہ بہت کم، کبھی ایسا ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو جائے تو ہو جائے. اچھا، تو اس کے لیے بھی قرآن میں دلیل موجود ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ سود کے بارے میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا یہ حشر ہوگا کہ جیسے کسی شخص کو شیطان چھو جائے، یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ خپتی ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمارے مفسرین نے یہ دلیل لی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ضرر بھی پہنچا سکتا ہے، اس کے جسم میں داخل بھی ہو سکتا ہے. جی، اچھا، مطلب انسان، یہ سچ ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اچھا، اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا انسان اور جنات آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ ان کا آپس میں کوئی رابطہ یا کوئی تعلق اس طرح کا ہو سکتا ہے جس میں کہ یہ لگے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں روایات موجود ہیں. 2 روایتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مجھے یاد آ رہی ہیں اس وقت، کہ ایک جن اڑتا ہوا آیا پرندے کی صورت میں اور آ کے منڈیر کے اوپر بیٹھا. مدینے کی بات ہے یہ، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی اور آپ مکے میں تھے اس وقت. تو وہ عورت جو ہے وہ اس سے کہنے لگی، عورت تھی اندر گھر میں، تو اس سے کہنے لگی کہ اتارا نیچے، یعنی ان کے آپس کے تعلقات تھے. اور اس نے دعوت دی تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور آپ نے ہمیں منع کر دیا ہے اب یہاں پہ ناجائز کام کرنے سے، تو اس لیے میں نہیں آ سکتا. تو یہ ایک واقعہ روایات کے اندر ہے. دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس کے تعلقات تھے جن سے، اور وہ اچانک غائب ہو گیا. کافی دن گزر گئے، نہیں آیا. ایک روز اس نے دیکھا تو روشن دان سے جھانک رہا تھا. تو اس نے شکایت کی کہ کیا بات ہے، تم نے آنا چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ اب اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے
اور اب ہمیں منع کر دیا، ان چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ تو تعلقات تو ان کے ہوتے ہیں، اور بھی باتیں ہیں، آپ آگے کریں گی تو اور بھی اس سلسلے میں اس طرح کے واقعات ہیں جی کہ ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے یہاں جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی کیا ڈفرینٹ قبیلے، ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ علاقے کے ڈفرینٹ جنات، جیسے ہوتا ہے نا مختلف علاقے سے تعلق، یہ بھائی اس طرف کے جنات ہیں یا یہ اس طرف کے، تو اس میں کوئی قبیلے یا کوئی اس طرح کے ان کے کاسٹ ایسی چیز ہوتی ہے کیا؟ بالکل جیسے انسانوں میں ہوتا ہے اسی طریقے سے ان میں بھی ہے، ہر مذہب ہوتا ہے اور ان کے قبائل ہیں، اور ہر قبیلہ جو ہے اس میں 3 قسمیں اصل میں، ایک وہ ہیں جو اڑنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو حشرات الارض کی صورت میں آ جاتے ہیں، اور ان کی جو آپ نے پوچھا تھا کہ جو کسی گھر میں گئے تو وہاں دیکھا سانپ ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس شکل میں وہ آئیں گے وہ قانون ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اگر سانپ کی صورت میں آئیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا اور اس کا کوئی قصاص بھی نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی شرارت میں بدلہ لینے کے لیے تنگ کریں اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر یہ جو ایک ہمارے ہاں تصور ہے کہ کالی بلی آ گئی، ہاں یہ جن ہے، فلاں چیز ہے، کوئی جن تو نہیں ہے، تو وہ نہیں آتے جن انسان ایسی شکلوں میں، قالب میں نہیں ڈھالتے اپنے آپ کو، بہت کسی ضرورت کے تحت کر لیں تو کر لیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ مثلا کتا بن گیا تو کسی نے مار دیا کتے کو، پتھر مار دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کا جن کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ جی، مطلب جیسے ان کے بچے ہیں شرارت میں کسی شکل میں آ جائیں اور پھر ان کو بچے مطلب ضرب پہنچائیں یا جو بھی کہہ لیں، تو وہ پھر تنگ کریں گے، وہ تنگ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ انسانی قالب میں یا کسی اور روپ کے اندر وہ عموماً نہیں آتے، بہت کم ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میرا سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جیسے ایک کوئی پرانا گھر ہے، کافی دنوں سے آباد نہیں ہے، تو بھائی یہ تو بہت خالی گھر ہے، یہاں تو دوسری مخلوق مطلب یہی جنات یہ آباد ہو گئے ہوں گے اور ان کا بس ہیرا ہوگا، تو یہ گھر کرائے پہ نہیں لینا یا یہ گھر مت خریدنا۔ اس طرح کے بھوت بنگلے بہت مشہور ہیں کراچی میں، ہمارے اس شہر میں بھی۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ اگر کوئی جگہ بہت عرصے تک خالی رہے تو وہاں پہ یہ دوسری مخلوق جو ہے یہ اپنا بسیرا کر لیتی ہے؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے، کیونکہ ان کے جو رہنے کی جگہیں ہیں وہ ویران جگہوں پر رہتے ہیں، یہ شہروں میں آبادیوں میں یہ رہتے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ دیکھے خالی تو وہاں آ کے وہ رہنا شروع کر دیں، تو جب وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر رہیں، ہمیں نکالا نہ جائے یہاں سے، تو پھر اس میں وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا کم ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ چڑیل کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ، صبیحہ جعفری کے ساتھ۔